اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات میں انسانیت کے ایک ایک فرد، چاہے مرد ہو یا کہ عورت، دنیا کے کسی ملک یا کنارے میں آباد ہو، اس کی خوش قسمتی یا کہ بد قسمتی، نیک فالی یا کہ بد فالی، اس کی نحوست یا اس کے مد مقابل صورتحال ہو، وہ اس کے ذاتی عمل، کردار، اخلاق، معاملات، انتخاب اور قوت فیصلہ پر منحصر ہے۔ مشرکین مکہ میں بہت ساری مذہبی خرابیاں تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ دوسروں سے نحوست پکڑتے تھے۔ جب وہ صبح کاروبار کے لیے گھر سے نکلتے تو سامنے درخت پر پتھر مارتے، اگر تو پرندہ وہاں سے درخت سے اڑ کر دائیں طرف چلے جاتے تو کہتے آج کا دن ہمارے لیے بڑا خوش قسمت ثابت ہوگا، تو وہ کاروبار اور معاملات کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اور اگر پرندے بائیں طرف اڑتے تو کہتے یہ آج کے دن ہمارے لیے بڑا نحوست کا ذریعہ ہے، اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ واپس گھر چلے جاتے۔ چونکہ انہوں نے پرندوں سے نحوست پکڑی تھی تو قرآن پاک نے اسی لفظ طائر کو ادارہ اور استعارتاً استعمال کر کے نہ صرف مشرکین مکہ بلکہ رہتی انسانیت تک، قیامت کی صبح تک جو افراد آ رہے ہیں ان کی اصلاح فرمائی ہے۔ قرآن پاک کے لفظ ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ ہر انسان کی خوش قسمتی یا کہ بد قسمتی، جس طرح کہ مکے والے یا آج کی دنیا پرندوں سے سمجھتے ہیں، تو وہ اس کی خوش قسمتی یا بد قسمتی ہم نے اس کی گردن کے ساتھ چپکا دی ہے۔ کیا اس دنیا میں وہ انسان یا فرد یا گروہ یا جماعت جن اخلاق کے حامل ہوں گے، جو معاملات کریں گے، جس کردار کے وہ حامل ہوں گے، اسی کے مطابق ان کی خوش قسمتی یا کہ بد قسمتی ہوگی۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، یہی نامہ اعمال کل قیامت کے دن اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا انسان کو آج کسی مترجم کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ترجمانی کر کے تجھے بتلائے کہ تیرا عمل، کردار جس کے ذریعے تیری خوش قسمتی یا بد قسمتی ہونی ہے وہ کیا ہے، بلکہ وہ خود پڑھ لے گا۔ اقرأ کتابک، خود تو پڑھ، تو آج تک کیا کرتا رہا ہے وہی تیری خوش قسمتی اور بد قسمتی بن جائے گی۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا میں اور آپ اور بحیثیت مسلمان انفرادی اور اجتماعی سطح پر کہیں ہم تو دوسروں سے نحوست نہیں پکڑتے؟ دوسری اشیاء کو ہم ذریعہ تو نہیں بناتے کہ آپ کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے، ہم بد قسمت ہو گئے؟ اور اگر اور کیا جائے، بد قسمتی سے ہمارا رویہ ایسے ہی ہے۔ بحیثیت قوم ہم اپنے عمل اور کردار کی اصلاح نہیں کرتے، ہم عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اتنے پست اور گرے ہوئے ہیں گویا کہ اخلاق کا دیوالی اور کھلواڑ ہو چکا ہے۔ ہم جگہ جگہ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کر کے پھر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں کسی مجلس میں، سیاسی یا مذہبی، یہی گفتگو جاری ہوتی ہے، جی ہنود اور یہود کا چونکہ گٹھ جوڑ ہے اس وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر رہا۔ غیر سنجیدہ افراد، جماعتیں اور ملک وہ دوسروں کو نحوست کا ذریعہ بناتے ہیں، دوسروں کو ناکامیاں کا ذریعہ بناتے ہیں، باخلاف سنجیدہ افراد جو ہیں وہ غور کرتے ہیں ہمارے اعمال، کردار، اخلاق کیسے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہماری نحوست بننی ہے اور خوش قسمتی بننی ہے۔ حاصل کیا ہے جی؟ کوئی بھی فرد، چاہے اکیلا یا کہ جماعت یا ملک، ان کی خوش قسمتی یا کہ بد قسمتی ان کے ذاتی عمل، کردار، اخلاق اور معاملات پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو عملی زندگی میں ہم ان تعلیمات کو اہمیت دیں جی۔